آج زمانہ دیکھیں، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف. اور یہاں پر میڈیا جو اس وقت جو میڈیا ہے اس سے انتہا ہو گئی ہے. اور پھر دیکھیں ہمارے ملک کا قانون دیکھیں، کہا جاتا ہے یہ چوتھا ستون ہے. یہ اس ستون کی حالت دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جہاں کسی کے جنازے کے لیے جمع، اس کو نہیں دکھانا، دینداروں کو نہیں دکھانا، دین کی باتیں نہیں سنانی، جہاں دینی پروگرام ہے، جہاں دینی اجتماعات ہے وہاں پر نہیں جانا. اور کسی دنیا دار نے اگر برگر بھی منگایا تو وہ بھی اس کو بریکنگ نیوز کر کے دینا ہے. افسوس والی بات دیکھیں، ابھی بھی مسلمان تجھے سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی، تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی تجھے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی تجھے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت کی نشانی کہ قلم جو ہے اس کا یعنی تحریر کا زور ہوگا. اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک بھی پڑھا تھا نا، چونکہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی رہتی ہے نا. تو ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ گھر گھر میں ناچ ہوگا. اللہ، آج دیکھیں آپ، گاؤں، شہر، دیہات، چاہے کوئی قصبہ ہے، چاہے کوئی شہر ہے، چاہے کوئی دیہات ہے، بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی گلی ہے کوئی محلہ ہے، ہر گھر کے اندر میڈیا نے ایسا ناچ نچا دیا کہ ہر گھر کے اندر ناچ نچا دیا. مسلمانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کو میں نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ جھوٹ نہ بولا جائے. سب سے پہلے سلام میں پہل کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے جہاں سے گزرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچی گواہی چھپانی نہیں چاہیے. پھر خاص بات قطع رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر آخر میں فرمایا کہ قلم کی جو زور ہے آج کل، تشہیر قلم کا ظہور ہوگا. یعنی اتنی اتنی تحریر عام ہو جائے گی آج کل، سوشل میڈیا اسی کا ایک حصہ ہے، اسی بات کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ احساس کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے یہ. ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. مفاد پرستی کی زندگی، مفاد پرستی کا زمانہ، یہ کہہ کر اپنا آپ کو خاموش کرا لیتے ہیں. کام ہے تو سلام ہے ورنہ سلام نہیں. کسی سے کوئی کام ہے تو اس کے پاس جا کے اس کی تعریف کرتے رہنا ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا ہے. اور اگر اس سے کام نہیں ہو سکا، مثال کے طور پر اس سے کام نہیں ہو سکا، تو نکلتے ہی اس کی بات تعریفی شروع کر دینا. پھر رشتہ داروں سے اپنے تعلق توڑ دینا، جبکہ حدیث تو یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اپنا ناتا جوڑو، رشتہ داروں سے اپنا رشتہ جوڑو. آئیں آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے سلام میں بھی پہل کرنی ہے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی، سچی گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو آج کل پرنٹ میڈیا اور جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا جو ہے، اس میں دین اسلام کی باتوں کو پھیلانا ہے، دین اسلام کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سے یہاں گزارش کرنا چاہوں گا، انوار مدینہ کی فیس بک کو لائک کریں. آپ کو روزانہ حدیثیں اور بیانات سنتے رہا کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استخارہ پروگرام ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.